السلام علیکم لسنرز، آج جو میں لیڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہ غازی تیرے پراسرار بندے، جو کہ تحریر ہے بسمہ اجاز کی۔ چلے شروع کرتے ہیں کہ کس نمبر 5۔ عزیر اور افراز مسٹر خان کو لے کر گھر آ چکے تھے۔ گھر شہر کے مین میں واقع ایک کمرشل ایریا میں تھا۔ یہ گھر عزیر کے والد کا تھا۔ جب کبھی اسلام آباد آنا ہوتا تو وہ اسی گھر میں ٹھہرتے تھے۔ آج کل یہ گھر افراز اور عزیر کا مسکن بنا ہوا تھا، اور اب ایک نئے فرد کا اضافہ اس گھر میں نہ جانے کیا تبدیلی لانے جا رہا تھا۔ مسٹر خان آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں۔ پورا راستہ مسٹر خان اپنے موبائل پر لگے رہے تو ان دونوں نے بھی مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اب گھر آنے کے بعد عزیر کو ان کے ڈرائنگ روم میں بٹھائے ہوئے کافی لانے کا کہا تو وہ شائستگی سے مسکراتے بولے، کافی کی بجائے اگر چائے مل جائے تو شیور، وائی ناٹ۔ عزیر سر کو خم دیتے ہوئے کچن میں چلا گیا، جبکہ افراز وہیں سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دوبارہ سے ان کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا، جو ایک دفعہ پھر موبائل پر نظریں جمائے جانے کیا کھوج رہے تھے۔ اگر یہ دہشت گرد ہوا تو پھر اس کی خیر نہیں افراز کے ہاتھوں۔ وہ بھی مسٹر خان کو دیکھتے ہوئے مسلسل سوچوں کے تانے بانے بن رہا تھا۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا تو ایک دوسری سوچ در آئی۔ ینگ مین، اگر مجھے دیکھنے کا شوق پورا ہو گیا تو مجھے بتاؤ واش روم کہاں ہے تاکہ میں فریش ہو سکوں۔ مسٹر خان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو افراز شرمندہ ہو گیا۔ البتہ ایک بات کو نوٹس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ ان کا لہجہ بہت صاف تھا اور اردو وہ بہت روانی سے بول رہے تھے، جبکہ شکل سے تو امریکن لگ رہے تھے۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں واش روم کہاں ہے، اور میں آپ کو نہیں بلکہ آپ کے پیچھے دیوار پر لگی اس پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ واہ، آرٹ کا کیا شاندار نمونہ ہے۔ پینٹر نے کس مہارت سے سب رنگوں کو ایک ساتھ پینٹ کیا۔ وہ افراز ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے، کھڑے ہوتے ہوئے پینٹنگ کی جانب اشارہ کرتے پر اعتماد انداز میں بولا۔ مسٹر خان نے اس پینٹنگ کی جانب پیچھے مڑ کر دیکھا جسے افراز رنگوں کی مہارت کا نام دے رہا تھا۔ وہ غروب آفتاب کا ایک شاندار منظر تھا۔ وہ مسکرا دیے۔ اس کے جھوٹ اور آرٹ سے لا علمی پر افراز کے ساتھ واش روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ عزیر کے چائے لانے تک وہ دونوں دوبارہ ڈرائنگ روم میں واپس آ چکے تھے۔ عزیر نے سلیقے سے ان کے سامنے چائے لا کر رکھی، ساتھ میں کچھ اسنیکس بھی تھے۔ پھر اپنا اور افراز کا کپ لے کر افراز کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ مسٹر خان، اگر آپ اپنا تعارف کروا دیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے عزیر نے بات کا آغاز کیا۔ مجھے تو نہیں خوشی ہوگی بالکل بھی، ایویں جھوٹ نہ بولا تم۔ افراز کی زبان میں کھجلی ہوئی تو عزیر کی جانب بڑھتے سرگوشی بھرے انداز میں بولا۔ عزیر نے جواباً اسے کونی ماری، جبکہ مسٹر خان نے صوفے کی بت سے ٹیک لگاتے اور چائے کے سپ لیتے گمبھیر لہجے میں کہنا شروع کیا۔ مجھے لگتا ہے عاصم نے آپ کو میرے بارے میں بتایا نہیں۔ میں ایک بزنس مین ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں، پچھلے 14 سالوں سے وہیں ہوں۔ پاکستان اپنے بزنس کے سلسلے میں آیا ہوں۔ عاصم میرے دوست کا بیٹا ہے، اسی نے کہا تھا کہ اس کے آدمی مجھے لینے آئیں گے، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ اس کے گارڈ اتنے فری ہوں گے کہ مہمان سے اس کا انٹروڈکشن لیں گے۔ ویری اسٹرینج۔ مسٹر خان کے کہنے پر ان دونوں کی نظریں بے اختیار اپنے حلیے پر گئی تھیں۔ وہ بھول بیٹھے کہ وہ گارڈز کی وردی میں ملبوس تھے۔ میرا کمرہ دکھائیں گے آپ لوگ؟ ایکچولی میں بہت تھک چکا ہوں، تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بار بہت نرم انداز میں پوچھا تو گویا پچھلی بات کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جی، یہ ڈرائنگ روم کے ساتھ بالکل ہی گیسٹ روم ہے، آپ ریسٹ کر لیں۔ عزیر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ افراز کا تو ان کے گارڈ کہنے پر منہ بنا ہوا تھا۔ تھینک یو جینٹل مین، ٹی واز فینٹاسٹک۔ وہ عزیر کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے تھے۔ یار، یہ بزنس مین نہیں لگ رہے، اور نہ ہی کسی بزنس ٹور پر پاکستان آئے ہیں، مجھے تو کوئی اور چکر لگ رہا ہے۔ افراز نے پرسوچ انداز میں کہا تو عزیر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میں نے میجر عاصم کو کال کی تھی۔ کب؟ افراز سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ابھی جب میں کچن میں چائے بنا رہا تھا تب کال کر کے کنفرم کیا کہ ان کا مطلوبہ شخص پاکستان میرے گھر پہنچ چکا ہے۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ عزیر نے کندھے اچکائے۔ کچھ نہیں، بس یہی کہا کہ گڈ جاب، ان کا خیال رکھنا اچھے سے، اور فون بند کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ افراز جھنجھلا گیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں یار، میجر عاصم نے میری بات سنی ہی نہیں، بس اپنی کہی اور فون بند کر دیا۔ عزیر بیچارگی سے کہتا وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ وہ بھی تھک چکا تھا۔ ایک منٹ، مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ میجر عاصم نے کہا کیا دراصل۔ افراز اچھلتے ہوئے کھڑا ہو گیا تو مجبوراً عزیر کو بھی اٹھ کر بیٹھنا پڑا اور پوچھنا پڑا، ذرا مجھے بھی بتاؤ تمہیں کیا سمجھ آئی؟ جواباً افراز نے اسے میجر عاصم کا پیغام بتایا اور ساتھ ہی اپنا پلان بھی، تو عزیر بے ساختہ اسے داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ وہ قول عزیر کی، کبھی کبھی کھوٹے سکے بھی کام آ جاتے ہیں، اور اس بات پر اسے 2-4 تھپڑ بھی پڑے تھے افراز سے۔ فاطمہ نے کال اٹھائی۔ ان کا خیال درست تھا، دوسری جانب واقعی دعا تھی۔ ہیلو امی، میں دعا۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ وہ بات کاٹ کر بولی، دعا کہاں ہو تم؟ کب سے کال کر رہی ہوں تمہیں، نمبر کیوں بن جا رہا تمہارا؟ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی تم؟
ایک ہی سانس میں انہوں نے کئی سوال پوچھ ڈالے۔ امی میری بات سنیں دھیان سے، ابھی کوئی سوال نہ کریں مجھ سے۔ فون اسپیکر پر تھا۔ آنیا کو معاملہ سنگین لگا تو پریشان سے بولی، آپی ہمیں کچھ نہیں سننا، تم فوراً گھر آؤ بس۔ دعا کی غصے بھری آواز ماؤتھ پیس سے ٹکرائی۔ شٹ اپ آنیا، میں امی سے بات کر رہی ہوں نا، تم بیچ میں کیوں بول رہی ہو؟ میں آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی آئی ہوں۔ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ میں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر آئی ہوں اور اب میں اسی کے ساتھ شادی کر کے رہوں گی۔ خدا حافظ۔ دعا، آپی، دونوں نے ایک ساتھ کہا اور مگر دعا فون بند کر چکی تھی۔ امی یہ آپی کیا بکواس کر رہی تھی؟ وہ یقیناً جھوٹ بول رہی تھی۔ ایسے کیسے وہ گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ؟ مطلب سریا آنٹی ٹھیک کہہ رہی تھیں؟ دعا آپی واقعی کسی لڑکے کے چکر میں؟ آنیا غصے سے ادھر ادھر چکر کاٹتے ہوئے بول رہی تھیں، پھر جھنجھلاہٹ سے فاطمہ کے پاس رکی۔ امی آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولے نا، آپی تو ایسی نہیں ہے۔ پھر ابھی یہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی مگر فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ آنیا کا تو دماغ ہل کر رہ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا بظاہر نظر آ رہا تھا۔ موہت چھٹی کے بعد آفس کی جانب چلا آیا۔ اس کا کل انٹرویو تھا انٹیلیجنس بیورو میں، تو اسی سلسلے میں اسے چھٹی چاہیے تھی۔ اسکول آفس 2 حصوں میں مشتمل تھا۔ جیسے ہی دروازے سے اندر جاؤ وہاں ویٹرز کے لیے صوفے اور وائس پرنسپل اور کوآرڈینیٹرز کے لیے ریسیپشن ڈیسک بنائے گئے تھے۔ ریسیپشن سے آگے پرنسپل کا آفس تھا۔ زیادہ تر معاملات کو ریسیپشن پر ہی نپٹا لیا جاتا تھا اور بہت کم کسی کو آگے پرنسپل کی جانب ریفر کیا جاتا۔ ابھی بھی موہت آفس میں داخل ہوا تو اس وقت ریسیپشن پر صرف نتاشا تھی۔ وہ بغیر اس کی جانب دیکھے سر کے آفس کی جانب بڑھا، جبھی نتاشا کے کہنے پر رک گیا۔ سر موہت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ پلٹا، اس کے ڈیسک تک آیا اور رسان سے بولا، میرا خیال ہے کہ اس طرف صرف پرنسپل سر کا آفس ہے، کوئی 2-4 ملکوں کے بارڈر تو نہیں جو آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں؟ وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی لیکن بغیر ظاہر کیے ڈھیٹ پن سے بولی، تو موہت سر موہت آپ پہلے مجھ سے بات کریں، اگر میں آپ کا مسئلہ حل نہ کر سکوں تو پھر آپ سر سے بات کیجیے گا۔ اوکے فائن، موہت کہتا ہوا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ مس نتاشا مجھے کل آف چاہیے، مجھے کل ایک جگہ انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ سوری سر موہت، آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی، اور اگر آپ کو زیادہ چھٹی کا شوق ہے تو آپ پکی چھٹی کر لیں۔ نخوت سے کہتی وہ کمپیوٹر کی جانب متوجہ ہو گئی، گویا اشارہ تھا کہ موہت اب جا سکتا ہے، جبکہ موہت کا تو دماغ گھوم گیا اتنی بدتمیزی پر۔ دعا نے جیسے ہی خدا حافظ کہا، ملک وحاج نے اس سے فوراً موبائل چھین لیا۔ وہ بے بسی سے چلائی، یہ آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا، میری ماں کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں؟ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ملک وحاج نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ دعا نے زخمی نظروں سے جلال اکبر کو دیکھا تو گویا نظروں ہی نظروں میں ملامت کر رہی ہو، اور جلال اکبر تو ویسے ہی الجھن میں تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے یا اس کی چھٹی حس جو اسے مسلسل خبردار کر رہی تھی۔ چلو جلال، اس لڑکی کا فیصلہ بعد میں کریں گے، ابھی ہمیں اور بہت کام کرنے ہیں، ملک وحاج نے کہا تو جلال اکبر سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں ٹھیک ہے چلو۔ ان کو دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کر دعا وحشت سے چلائی، ملک وحاج تم نے مجھے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ثابت کیا ہے نا، اللہ کرے سچ میں تمہاری بیٹی گھر سے بھاگ جائے۔ وہ ایک دم جاتے جاتے پلٹا اور غصے سے دعا کی جانب بڑھا۔ ایک دفعہ پھر زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ دعا ایک دفعہ پھر لڑکھڑا کر گر گئی تھی۔ ملک وحاج نے اس کے پاس نیچے بیٹھ کر اس کی تھوڑی دبوچتے سرد لہجے میں کہا، یہ تھپڑ اس لیے نہیں مارا کہ مجھے تمہاری بات سے کوئی دھچکا لگا ہے، کیونکہ میری کوئی بیٹی ہی نہیں، بلکہ یہ تھپڑ اس لیے مارا کہ آئندہ میرے آگے زبان بند رکھنا اور نظر نیچی، سمجھ آئی تمہیں؟ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وحاج تم باہر جاؤ، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ جلال کے سمجھانے پر ملک وحاج جھٹکے سے اسے دھکا دیتے اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ دیکھو لڑکی، ابھی تک تمہارے ساتھ جھوٹ کا پتہ نہیں چلا، اس لیے سکون سے منہ بند کر کے رہو یہاں، اسی میں بہتری ہے تمہاری جان کی بھی اور آن کی بھی۔ وہ سرد لہجے میں کہتا دروازے کی جانب بڑھا، مگر دعا کے جملے پر اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے ملک وحاج آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اسے بچ کر رہیے گا۔ جلال نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور دروازہ زور سے بند کر کے باہر چلا گیا۔ بشیر، وہ سم توڑ دینا جس سے اس لڑکی نے اپنی ماں کو کال کی تھی، اور ابھی جا کر اس کے ہاتھ باندھ دو اور منہ پر ٹیپ لگاؤ، اس لڑکی پر خاص نظر رکھنا۔ بشیر کو ہدایت دیتے وہ باتیں کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ وحاج تمہارا کیا خیال ہے، وہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ؟ جلال اکبر کے پوچھنے پر ملک وحاج گہری سانس لے کر بولا، سچ کہوں تو یار مجھے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آئی، بیک وقت معصوم بھی لگ رہی تھی اور چلاک بھی، جس معصومیت سے وہ بات کر رہی تھی اور جس طرح ہمیں دھمکانے میں آ کر اس نے سب بتایا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ کس طرح اس نے وہی کہا اپنی ماں سے جو ہم نے کہا اس سے کہنے کو، مطلب وہ ایک جذباتی اور بیوقوف سی لڑکی لگی ہے مجھے۔ مگر اس نے الجھن سے بات ادھوری چھوڑی، مگر کیا وحاج؟ یہی مگر تو جلال اکبر کو بھی تو کھائے جا رہی تھی، اور اب چلتے چلتے گاڑی تک آ چکے تھے۔
وحاد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور جلال اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور بات کو جاری رکھتے کہنے لگا، مگر یہ کہ جلال کچھ الجھن بھی ہو رہی ہے۔ جیسے وہ لڑکی ویسی نہیں جیسی دکھتی ہے، مگر وہ دکھتی تو معصوم ہے۔ پھر کیا ہے جو سمجھ نہیں آ رہا؟ جلال نے ڈیش بورڈ کھول کر وہاں پڑی ایک بوتل میں موجود حرام مشروب کو حلق میں اتارا، پھر بوتل وحاد کی جانب بڑھا دی جس نے ڈرائیونگ کے پیش نظر 2 گھونٹ بھر کر اسے بوتل واپس تھما دی تھی۔ دعا نے صحیح معنوں میں ان سمجھدار اور چالاک مردوں کو گھن چکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب کے آفس میں اس وقت ان کے ساتھ ایس ایس پی اور اے آئی جی آف انٹیلیجنس بیورو موجود تھے۔ میٹنگ جاری تھی۔ موضوع بہت حساس تھا۔ 2 دن بعد مزار پر ہونے والے حملے کے حوالے سے بحث چل رہی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے ماہی اس مشن کو مکمل کر پائے گی ڈی ایس پی صاحب؟ وہ لڑکی ہے، کہیں ہم نے غلطی تو نہیں کی اسے سلیکٹ کر کے؟ کیونکہ مشن بہت حساس ہے، ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اے آئی جی نے ماہین کے باس کو دیکھتے ہوئے براہ راست سوال کیا تو مسکراتے بتانے لگے، سر آپ بالکل فکر نہ کریں، ماہین کو مشن دے کر ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، اور اب پیر جلال اور حملے کے متعلق ملی ہیں وہ ماہین اور اس کی ٹیم کی وجہ سے۔ جتنی بھی معلومات ملک وحاد سے ممکن ہوا ہے، ایک دفعہ بس یہ مزار والے حملے سے نپٹ لیں تو ان کے باس کو بھی پکڑ لیں گے انشاءاللہ۔ ایس ایس پی صاحب نے سر ہلاتے ہوئے ان کی تاکید کی تھی۔ اے آئی جی صاحب نے میز پر مزار کا نقشہ پھیلایا تھا اور ایک پوائنٹ پر سمجھاتے ہوئے بتایا، یہ مرکزی گیٹ ہے، اس پر آرمی کے 2 اہلکار سادہ لباس میں ہوں گے، پھر آئے گا برآمدہ یعنی مزار کا احاطہ، یہاں پر بھی آرمی کے جوان چاروں طرف مریدوں کے روپ میں ہوں گے۔ وہ ذرا سانس لینے کو تھمے، پھر ایک اور پوائنٹ پر انگلی رکھتے بولے، پھر آگے آئے گا اس پیر کا مزار یعنی قبر والا کمرہ، وہاں زیادہ چانس ہو سکتا ہے حملے کا کیونکہ وہ کمرہ کافی بڑا ہے، تقریباً 150 کے لگ بھگ لوگ اس وقت وہاں موجود ہو سکتے ہیں، اسی لیے اس کمرے میں بھی ہمارے جوان سادہ کپڑوں میں موجود ہوں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے پچھلے دروازے کے کہ کبھی امکان ہے کہ خود کچھ حملہ آور اس دروازے سے آئے ہوں گے، اسی لیے اس دروازے پر بظاہر کوئی نگرانی نہیں ہوگی، مگر کل وہاں خفیہ نگرانی کی جائے گی، اور کل ایجنٹ عمر کو نہایت احتیاط سے پورے مزار پر حساس خفیہ کیمرے لگانے ہوں گے تاکہ ان کی ہر موومنٹ پر نظر رکھی جا سکے، اور باقی کام ایجنٹ ماہین کے ذمہ ہوگا۔ اوکے سر، سب کچھ پلان کے مطابق ہوگا۔ ایس ایس پی اور ڈی ایس پی نے دونوں نے اس پلان پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن سارا پلان تبھی کامیاب ہو سکتا تھا جب ماہین اپنا کام کامیابی سے کر پاتی۔ سب کچھ اب ماہین اور اس کی ٹیم پر منحصر تھا۔ رات پوری طرح سے پر پھیلا چکی تھی۔ 9 بج رہے تھے اور موہت اپنی امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا سارے دن کی روداد سنا رہا تھا۔ اس کا دماغ گھوم گیا تھا نتاشا کی بدتمیزی پر، لیکن اسے کچھ کہنے کے بجائے وہ سر کے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پرنسپل صاحبہ نے خوش دلی سے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور سکون سے اس کا مسئلہ سنا، لیکن نتاشا اسی وقت آفس چلی آئی، تمام چالوں اور سازشوں سے لیس۔ اس کی باتیں ذہن میں آتے ہی موہت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس حد تک جا سکتا ہے۔ سر، مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ موہت سر کے بہت سے ایشوز سامنے آ رہے ہیں۔ آئے دن چھٹیاں اور کاپی مسٹیکس ہیں ان کی، کلاس ڈسپلن بھی ٹھیک نہیں، اور یہاں تک الزامات قابل برداشت تھے۔ مگر اور کے بعد جو بات اس نے سنی وہ موہت کی شخصیت کو مسخ کر گئی تھی، اور الفاظ ابھی بھی موہت کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ یہ فیمیل ٹیچرز کو در پردہ دوستی کی آفر بھی کرتے ہیں اور ان کو ہراس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ موہت تو سن کر اس حد تک شاکڈ ہو گیا کہ کچھ وقت تو صدمے سے منہ کھولے تردید ہی نہ کر سکا۔ مس نتاشا، آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ وہ حیرت سے بس اتنا ہی کہہ سکا۔ ذرا دیر پہلے جو دوستانہ اور خوشگوار ماحول بنا ہوا تھا اب مکمل طور پر وہاں الزامات اور بے اعتباری کا رنگ چھا رہا تھا۔ پرنسپل صاحب نے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے جانے کو کہا اور وہ اسی وقت غصے میں وہاں سے چلا آیا تھا۔ ساری بات سن کر شائستہ بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے مسکرا کر کہا، میرے بچے، اللہ تمہیں بہت کامیاب کرے گا، یہ در نہیں تو کیا ہوا، اللہ اور در کھول دے گا، تم دیکھنا صبح انٹرویو میں تم ضرور سلیکٹ ہو جاؤ گے۔ سچ امی، میں انٹرویو میں پاس ہو جاؤں گا نا؟ موہت نے آس سے پوچھا۔ انشاءاللہ میرے بچے، اور ابھی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے تم نے، میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تمہارے ابو آنے والے ہیں بس۔ انہوں نے موہت کی پیشانی چومی، اس کو سونے کی تاکید کرتے وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ ابھی انہوں نے موہت کے انٹرویو کے لیے نفل بھی پڑھنے تھے۔ مسٹر خان تیز تیز قدموں سے اسلام آباد کے راستے پر چلے جا رہے تھے۔ ان کے انداز سے کسی صورت نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یہاں کے رہائشی نہیں۔ ایک دم وہ چلتے چلتے رکے، پھر مڑ کر دیکھا کوئی نہیں تھا۔ ان کے اس طرح اچانک مڑنے سے 2 سائے جو ان کا پیچھا کر رہے تھے ایک دم دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ منہ پر ماسک، آنکھوں پر گلاسز اور سر پر کیپ پہنے وہ افراد اور عزیر تھے جو اس وقت اپنے پلان پر عمل کر رہے تھے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ مسٹر خان کا پیچھا کر رہے تھے لیکن خواری کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ مسٹر خان چلتے چلتے اب ایک گلی میں مڑ چکے تھے۔
मुनासिब फासला रखते वो दोनों भी पीछे थे। तकरीबन आधे घंटे से वो एक घर के अंदर थे और वो दोनों बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। अफराज, तुम्हारा प्लान काम तो करेगा ना? उज़ैर ने कदर तशवीश से पूछा। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, देखना इस पुरस्कार मिस्टर खान के बारे में कोई धमाका खेज बात पता चलेगी। अफराज ने नहायत जोर से उसके कंधे पर हाथ मारते कहा, मिस्टर खान का पूरा नाम क्या है? वैसे सब पहले तो ये पता चलाना होगा और इसके बाद उनका फ़ोन टैप करना है। इनके आने जाने और मिलने मिलाने पर ख़ुसूसी तवज्जो रखनी होगी। मेजर आसिम ने भी तो यही कहा था कि मेजर आसिम ने तो कहा था कोड वर्ड्स में कि इनका ख्याल रखना, तो हम वही करेंगे जो एक्चुअली मेजर आसिम चाहते हैं। अफराज ने एक दफ़ा फिर सारे प्लान को दोहराया, जबकि उज़ैर कशमकश में मुब्तला था। पता नहीं क्यों मगर दिल नहीं मानता कि वो कोई क्रिमिनल या गैंगस्टर है। गौर से देखना, इनको एक अलग सी चमक है इनके चेहरे पर। खबरदार, अब पार्टी बदली। देखो अब वो किस नौयत के इंसान हैं, अच्छे हैं या बुरे, दुश्मन हैं या दोस्त, ये तो तहकीक से मालूम होगा। तो अब हम वही करेंगे और सच का पता चला कर रहेंगे। अफराज समझाते हुए हाथ से पकड़कर एक जानिब ले गया, क्योंकि मिस्टर खान इस घर से बाहर आ चुके थे और अब दोबारा एक और मंजिल की जानिब रवां थे। और एक दफ़ा फिर ताक़ुब का थका देने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। आनिया परेशानी से बेड पर लेटी दुआ के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं चला कब नींद आ गई। 12 बजे के करीब आंख खुली तो रात के इस पहर फातिमा मसल्ला बिछाए दुआ में मशगूल थी। अम्मी क्या मांग रही हैं? आनिया ने उठकर बैठते हुए सवाल किया था। अपनी बच्ची की सलामती की दुआ, उसकी ज़िंदगी और इज़्ज़त की हिफाजत की दुआ, उसकी बाखैरियत वापसी की दुआ, इसकी कामयाबी की दुआ। फातिमा ने नहायत जल्द से कहा और दोबारा नफिल पढ़ने के लिए नीयत बांधने लगी। आनिया फिर से सोचों के धारे में डूबने लगी। उसकी सोचों और फातिमा की दुआओं का मरकज़ एक दुआ ही की ज़ात थी। आज की रात बहुत कठिन थी सबके लिए। दुआ मलिक, वहाज और पीर जलाल के जाने के बाद तकरीबन 2 घंटे ऐसे ही बैठी रही, सोचती रही, फिर उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ी जो बाहर से बंद था। कुछ देर कान लगाकर सुनती रही, लेकिन बाहर मुकम्मल खामोशी थी, मतलब कि रास्ता साफ था। वो पलटकर कमरे के वस्त में आई। उसके हाथ पुष्ट पर बंधे थे और मुंह पर टेप थी, लेकिन सोचें मुसलसल जहन में गर्दिश कर रही थीं। चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। मलिक वहाज क्या समझता है, सच उगलवा लेगा मुझसे। बेचारा ये नहीं जानता कि जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरी ज़ुबान नहीं खुलवा सकता। उसने ख़ास टेक्निक से जिस्म को बल देकर हाथों को सर से गुजार कर अपने चेहरे के आगे किया था, और वो नकली जाली डब्बा पीर ये समझता है कि मैं वाकई मासूम हूँ। हा हा हा। लेकिन अभी उसको मेरा पता नहीं लगना चाहिए। ये सब इस निज़ामी की वजह से हुआ है। इसने बंधे हाथों की उंगलियों से मुंह पर चिपकी टेप खींचकर उतारी। अब जो बातें वो सोच रही थी, इनको ज़ुबान तक आने का रास्ता मिल गया था। दुआ अब इधर से उधर चक्कर लगाते बड़बड़ा रही थी। डियर निज़ामी, हेड एंड बॉस ऑफ KCN न्यूज़, तुम तो गए और तुम्हारा न्यूज़ चैनल भी गया। बड़ा तुरम खान बना था ना, तुम मेरी वीडियो बनाकर अपने दोस्तों और मेरे दुश्मनों को सेंड करते। अब देखो कैसा बदला लिया है मैंने तुमसे। अब तुम भी यहीं आस पास कैद हो चुके हो। एकदम एक ख्याल आने पर वो रुकी और दांतों से हाथों पर बंधी गांठ को खोलने की कोशिश करने लगी। 5 मिनट की जद्दोजहद के बाद आज़ाद थे। ये लोग मुझे कैद नहीं कर सकते। नादान समझते हैं कि मुझे अगवा करके लाए हैं। इनको क्या पता, मुझे लाया नहीं गया, बल्कि मैं तो खुद आई हूँ इन सब की तबाही बनकर। वो अब अपने बाल समेट रही थी। बालों को बांध कर जूड़े की शक्ल दी। मलिक वहाज और जलाल जितने ऐश करने थे वो तुम लोगों ने कर लिए, अब हिसाब की बारी है। बाल बांधकर दुपट्टे को रोल करके गले में मफरल की तरह डाला। अपने खुश्क हुए खून पर हाथ फेरते वो बड़बड़ाने लगी। ये थप्पड़ तो कुछ नहीं, ये थोड़ा सा खून मेरे अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकता। अगर मेरे मकसद की राह में मुझे अपने खून का एक एक कतरा भी बहाना पड़ा तो दरेग नहीं करूँगी मैं। ये कैद, ये जुल्म तो वाकई मामूली है, मैं इससे ज़्यादा मुश्किलें बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो दरवाजे की जानिब बढ़ी, बालों से अपनी पिन निकाली और दरवाजे के लॉक में घुमा दी। कुछ सेकंड में दरवाज़ा खुल गया था। मगर ये क्या, जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, सामने कोई खड़ा था। बिल्कुल सामने, चेहरे पर नकाब पहने वो शख्स दरवाजे के सामने बड़े सुकून से खड़ा था, जैसे वो उसी के इंतज़ार में था। जैसे ही दरवाज़ा खुले तो वो अंदर जाए। दुआ हैरानी से उसको देखने लगी। वो आगे बढ़ने लगा और दुआ पीछे हटने लगी, आंखों में हैरानी और खौफ लिए। कौन हो तुम? वो अकलाते हुए बोली तो मुकाबिल कहका लगाकर हंस पड़ा। इतनी मासूम तो नहीं आप, मिस दुआ फातिमा मलिक। वो बोलते बोलते रुका, फिर तसही की। ओह सॉरी, मुझे कहना चाहिए मिस माहीन, या फिर मुझे आपको कुछ और कहना चाहिए, जैसे मिस दुआ फातिमा माहीन उर्फ एजेंट माहीन, है ना? तौबा, कितने रूप हैं आपके मैडम। दुआ फातिमा माहीन ने एकदम इर्द-गिर्द देखा, जैसे डर हो कि कोई और ये राज ना जान ले कि दुआ मलिक ही एजेंट माहीन है। तुम हो कौन और मेरे बारे में ये कैसे जानते हो? उसने उलझन से उस नकाबपोश को देखते सवाल किया,
اور وہ جواباً زور سے ہنسا۔ نقاب دے اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ہاں، یہ سوال واقعی اہم ہے۔ کون ہوں میں اور اتنا سب کچھ کیسے جانتا ہوں؟ سوچیں کون ہوں؟ ہاں ہاں ہاں، ماہین میڈم تو بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ نہ پھر سوچ کے بتائیں نا مجھے، یا پھر میں سب کو اب کی اصلیت بتا دوں۔ مدد سے بولتا آخر وہ سنگین لہجے میں دھمکی دے کر بولتا سوا کو سوچنے پر مجبور کر گیا کہ وہ کون ہے، دوست یا دشمن؟ اور اگر دوست یا دشمن ہے تو کس کا، دعا کا یا ماہین کا؟ دعا کچھ دیر اس نقاب پوش کو گھورتی رہی اور جو اپنے سوال کا جواب کا منتظر تھا۔ میڈم ماہین، آپ بتائیں گی یا میں ابھی کے ابھی ملک وحاج کو فون کر کے آپ کی اصلیت بتاؤں؟ اب کی بار وہ کرا کر بولا۔ دعا اس کو دیکھ کر مسکرائی، پلٹ کر دروازہ بند کیا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھی، پھر ایک دم سے اس کی ٹانگوں پر کک لگائی۔ وہ نیچے گرا تو لمحے کی دیر کیے بغیر اپنی پنڈلی سے چاقو نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ سرد لہجے میں چاقو کی نوک کو دباتے مسکرائی۔ ہاں تو مسٹر ہادی، اپنا نقاب آپ خود اتاریں گے یا زحمت بھی میں ہی کروں؟ ہادی نے جھنجھلا کر نقاب اتار دیا تھا، منہ پھلا کر بولا۔ مطلب ابھی بھی میں آپ سے اچھی ایکٹنگ نہیں کر سکتا؟ اتنی اچھی ایکٹنگ تو کی تھی میں نے، پھر بھی پکڑا گیا۔ پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اپنی ایکٹنگ فیل ہونے پر وہ کافی رنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور تفاخر سے بولی۔ ہاں بالکل، تم مجھ سے اچھے ایکٹر نہیں ہو، میں ہر معاملے میں تم سے سینئر ہوں۔ اب ایسی بھی بات نہیں، پچھلے 2 ماہ سے میں ملک وحاج کا گارڈ ایویں تو نہیں بنا ہوا، سارا میری ایکٹنگ کا ہی کمال ہے۔ ہادی کو اس کی تعریف ہضم نہ ہوئی تھی تو جھٹ سے اپنے کارنامے کو سراہا، پھر کچھ توقف سے بولا۔ ویسے ماہین میڈم، آپ سچ میں معصوم ہیں یا صرف نظر آتی ہیں؟ دعا نے گھور کر دیکھا تو مدافعانہ لہجے میں بولا۔ سوری، میرا مطلب ہے کہ دیکھیں نا کیسے ملک وحاج اور وہ نقلی پیر جلال اکبر آپ پر یقین کر بیٹھے۔ دعا ہنس دی۔ یہ بات تو ہے، وہ سچ میں میری معصومیت کو لے کر بہت کنفیوزڈ ہیں۔ پھر ایک دم کسی خیال سے چونکی۔ سنو، اپنا موبائل دو، میں امی کو خیریت کی اطلاع دوں، کہیں سچ میں وہ مجھے بھاگے ہوئی نہ سمجھ لیں۔ ہادی نے موبائل دیتے ہوئے سوالی نظروں سے دیکھا، جیسے یہ بھاگنے والی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ دعا نمبر ملاتے بتانے لگی کہ کیسے ملک وحاج نے اس کے گھر فون کروایا اور وہ سب کہنے کو کہا۔ پہلی بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم امی، میں دعا بات کر رہی ہوں۔ جی جی امی، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ نہیں اکیلی نہیں ہوں، یہ ہادی ساتھ ہے میرے، آپ دعا کیجیے گا اللہ مجھے میرے مشن میں کامیاب کرے۔ جی میں نے پہنی ہوئی ہے رنگ، اوکے اللہ حافظ۔ دعا نے انگلی میں پڑی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ ہادی کو انگوٹھی والی بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر ابھی اسے پوچھنا مناسب نہیں لگا تو خاموش رہا۔ فون اس کو پکڑاتے ہوئے وہ اس کی طرف گھوم کر بولی۔ تم بتاؤ، تمہیں سکون نہیں تھا جو تم آ گئے میرے پیچھے پیچھے؟ جواباً وہ مزے سے فخریہ لہجے میں بولا۔ آپ کو پتہ ہے، میں پچھلے 30 منٹ سے دروازے کے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کب دروازہ کھول کر باہر نکلیں گی۔ مجھے پتہ تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا، بہت بےتاب ہوں گی آپ راؤنڈ لگانے کو۔ ہاں ایسا ہی ہے، چلو باہر چلیں، مجھے یقین ہے کہ تم نے راستہ صاف کر دیا ہوگا۔ دعا اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے شاشت سے بولی۔ اب ماہین کے روپ میں آ چکی تھی۔ ایسا ہی ہے، میدان صاف ہے، میں آپ سے کم ہوں کیا؟ وہ بھی ماہین کے ساتھ باہر کو بڑھتا ایک طرف جتاتے ہوئے بولا۔ دروازے سے باہر نکلے تو سامنے والے کمرے کے دروازے کے آگے 2 گن مین بے ہوش پڑے تھے۔ ہادی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سامنے موجود 5 کمروں کے بارے میں بریف کرنے لگا۔ ماہین میڈم، یہ گودام دراصل ملک وحاج کا خفیہ اڈا ہے۔ ان 5 کمروں میں سے 2 میں اسلحہ ہے، تیسرے کمرے میں ابھی کچھ دیر پہلے نظامی کو لا کر رکھا گیا ہے، چوتھے کمرے میں وہ بشیر اپنے ساتھی کے ساتھ سو رہا ہے، جبکہ ایک کمرہ فی الحال خالی ہے۔ گڈ، اور کیا معلوم ہوا؟ ماہین نے توصیفی نظروں سے ہادی کو دیکھا تو وہ خوش ہو گیا، ایسے لگا جیسے ساری محنت وصول ہو گئی ہو۔ پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتانے لگا۔ جس کمرے میں آپ تھیں اس کے ساتھ والے کمرے کا لاک بہت مضبوط ہے، وہ ماسٹر کی سے نہیں کھلا، میرا خیال ہے وہاں بہت اہم راز چھپا ہوا ہے۔ اب وہ چلتے چلتے تہہ خانے سے باہر نکل آئے تھے۔ اوپر والا حال واقعی کسی گودام کی ہی شکل پیش کر رہا تھا، ایسا لگتا تھا کسی فیکٹری کا مال یہاں رکھا جاتا ہو، جگہ جگہ سامان بکھرا پڑا تھا، تہہ خانے کا راستہ بھی کوئی ڈھونڈتا تو آسانی سے نہ ملتا۔ ہادی، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، کچھ مسنگ لگ رہا ہے، جیسے کچھ نامکمل ہے۔ دعا نے الجھن سے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے ماہین میڈم، مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا چیز مسنگ لگ رہی ہے۔ دعا اچانک جوش سے چلائی، پھر اسے سمجھاتے بولی۔ مگر میں سمجھ چکی ہوں کہ ہمیں کیا پوائنٹ الجھا رہا ہے۔ دیکھو، پہلے میری بات تو ہمیں ان کے اڈے کا پتہ کرنا ہوگا، جو ہم نے معلوم کر لیا، مطلب کہ ایک مسئلہ حل ہوا، یعنی اسلحہ یہاں سے دہشت گردوں کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ اب جو چیز ہمیں الجھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امید تھی کہ اسی جگہ کو دہشت گرد کی پناہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، مگر ہمیں یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ایم آئی رائٹ؟ سوالی نظروں سے ہادی کو دیکھا۔ آف کورس میڈم، یو آر ویری انٹیلیجنٹ، وہ دھیمے سے مسکرائی۔ تو ٹھیک ہے، پھر ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں ان دہشت گردوں کو جہاں وہ چھپ کر بیٹھے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ یہیں سے ان کا سراغ ملے گا۔ اوکے میڈم، ہادی نے تابعداری سے سر ہلایا۔
وطن کے محافظوں کے چہرے وطن کی حفاظت کے خیال سے چمک رہے تھے۔ میرے وطن، میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، یہ ایک جاں کیا ہزاروں ہو تو ہزاروں تجھ پہ نثار کر دوں۔ رات گہری تھی، ہر سو خاموشی اور چپ کا راج تھا۔ سناٹے میں وہ دو سائے دبے قدموں سے ایک کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، منہ پر ماسک چڑھائے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو ایک دن اپنے گھر میں ہی چوروں کی طرح گھومنا پڑے گا۔ مطلوبہ دروازے پر پہنچ کر آہستہ سے لاک گھمایا۔ حسب توقع دروازہ بند تھا۔ عزیر نے افراز کو اشارہ کیا۔ اس نے سر ہلا کر جیب سے ایک باریک تار نکالی۔ اس نے دروازے کے لاک میں گھمایا اور آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی مسٹر خان بیڈ پر لیٹے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ یہ اٹھیں گے تو نہیں نا؟ افراز نے دھیرے سے خدشہ ظاہر کیا۔ اٹھنا تو نہیں چاہیے، بے ہوشی کی دوا کافی میں ڈالی تھی میں نے، ان کی چائے میں بھی، عزیر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ آہستگی سے بات کر رہے تھے تاکہ اگر وہ اٹھ بھی جائیں تو ان کو ماسک میں دیکھ کر پہچان نہ سکیں۔ تمہارے خیال میں ان کا پاسپورٹ کہاں ہو سکتا ہے؟ آج جب دن میں ان کے جانے کے بعد تلاشی لی تو پاسپورٹ نہیں تھا کمرے میں۔ میرے خیال سے یہ ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ اسے افراز نے مسٹر خان کی طرف دیکھتے خیال ظاہر کیا تو عزیر بھی سر ہلانے لگا۔ اس کا یہی خیال تھا۔ آج چوتھا دن تھا مسٹر خان کو ان کے ہاں رہتے ہوئے، مگر وہ ان کے نام تک سے واقف نہ ہوئے تھے۔ کل ان کا پیچھا کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، اور آج جب وہ گھر سے کچھ دیر کے لیے باہر گئے تو دونوں تلاشی کی غرض سے ان کے کمرے میں آئے تھے۔ ہر جگہ دیکھ لیا مگر ان کو کچھ بھی قابل ذکر چیز نہ ملی اور نہ ہی پاسپورٹ ملا۔ اسی لیے اب وہ رات کے اندھیرے میں مسٹر خان کی موجودگی میں کمرے میں آئے تھے تاکہ کچھ نہ کچھ ثبوت تو ملے ان کو۔ اچانک مسٹر خان نے کروٹ بدلی تو وہ دونوں چونک کر بیڈ کے نیچے کی جانب جھکے، مگر وہ جاگے نہیں تھے۔ پھر بھی کچھ منٹ وہ احتیاطاً نیچے لیٹے رہے۔ اٹھو یار، ہم ایویں ڈر رہے ہیں، یہ تو مدہوشی کی نیند سو رہے ہیں۔ افراز اٹھتے ہوئے جھنجھلا کر قدرے بلند آواز میں بولا تو عزیر نے بھی اس کی تقلید کی۔ اب وہ دونوں سکون سے ان کے سوٹ کیس کے پاس بیٹھے اس فائل کو غور سے دیکھ رہے تھے جو دوپہر کو انہوں نے مسٹر خان کے ہاتھ میں دیکھی تھی جب وہ باہر جا رہے تھے۔ افراز نے جلدی سے اس فائل کی تصویر بنا لی، پھر ان کا پاسپورٹ بھی اسی فائل کے اندر سے ملا۔ وہ دونوں بے تابی سے نام پڑھنے لگے۔ جیکسن موزلے، یہ مسٹر خان نہیں جیکسن موزلے ہے، ایک امریکن کرسچن۔ افراز حیرت سے چلایا مگر عزیر اس کے برعکس ابھی تک شاک تھا۔ اسے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ غلط آدمی ہے۔ افراز نے پاسپورٹ کی بھی تصویر کھینچ لی تھی، پھر دونوں ساری چیزوں کو ویسے ہی اس کی جگہ پر رکھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی مسٹر خان نے جھٹ آنکھیں کھولی، وہ اٹھ کر بیٹھے اور مسکراتے گنگنانے لگے۔ کیوٹ بوائز، تم لوگوں نے وہی دیکھا ہے جو میں نے دکھایا ہے، کیونکہ میری اجازت کے بغیر کوئی مجھے جان نہیں سکتا۔ کل اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرنا پڑے گا۔ Have a good night, little boys. You people don't know what is going to happen with you. Be ready for next shocking surprise. شب بخیر چھوٹے لڑکوں، تم لوگ نہیں جاتے کل تمہارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگلے حیران کن سرپرائز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ پراسراریت سے مسکراتے ہوئے سرگوشی کے سے انداز میں بولے اور دوبارہ لیٹ کر کل کی پلاننگ کرنے لگے۔ نیند حسب معمول آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ موہت نے سوائے اپنی امی کے کسی کو بھی جاب چھوڑنے کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ امی کو بھی پوری بات نہیں بتائی تھی، نتاشا والی بات تو گول کر کے باقی سب بتا گیا تھا۔ اس کی عزت نفس پر بہت برے طریقے سے حملہ کیا گیا تھا۔ وہ یہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ آج انٹرویو کے لیے ضرور سلیکٹ ہو جائے گا۔ انٹرویو کی ٹائمنگ 10 بجے کی تھی، وہ صبح 9 بجے ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی کافی زیادہ امیدوار بیٹھے ہوئے تھے، آج صرف شارٹ لسٹڈ امیدواروں کا ہی انٹرویو تھا۔ موہت کے دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، وسوسے، اندیشے، امید، یقین، سب کچھ جیسے گڈمڈ ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آنا شروع ہو گئے۔ وہ سب ایک بڑے سے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امیدواروں میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ 10 بج گئے تھے مگر انٹرویو شروع نہ ہوا۔ امیدواروں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا، چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں۔ 11:30 ہو گئے۔ اب سب پریشان ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے، انٹرویو شروع کیوں نہیں کیا جا رہا تھا؟ مگر آس پاس عملے کا کوئی فرد بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے معاملے کی نوعیت پوچھی جاتی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا، نہ صرف گھڑی پر بلکہ سب کے منہ پر 12 بج گئے تھے۔ کچھ امیدوار تو ہائپر بھی ہو کر اب اونچی آواز میں چلانا شروع ہو چکے تھے، ہمیں کیوں بٹھایا ہوا ہے اس طرح؟ انٹرویو بھی تو شروع نہیں کیا جا رہا اور کوئی آ کے بتا بھی نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جبکہ موہت اور بہت سارے امیدوار خاموشی سے بیٹھے تھے۔ موہت نے بغور پورے حال کو دیکھا۔ وہاں 2 جگہ اسے چھوٹے چھوٹے کیمرے دکھائی دیے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ انہیں واچ کیا جا رہا ہے، اسی لیے وہ بس خاموشی سے بیٹھا حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ بھی ایک طرح سے ٹیسٹ تھا ان سب کی قوت برداشت اور صبر کا امتحان لینے کے لیے، ان سب کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہ کون کتنی جلدی ری ایکٹ کرتا ہے، کیونکہ مشن میں بڑی دفعہ ایسا مقام آتا ہے جب صرف صبر سے انتظار کرنا ہوتا ہے اور چپ رہ کر حالات کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو پورا بنا بنایا کھیل چوپٹ ہو جاتا ہے، سارا مشن دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ قوت برداشت بہت زیادہ ہو۔ اس چھوٹے سے ابتدائی ٹیسٹ میں یقیناً بہت سے امیدوار فیل قرار دیے جا چکے تھے۔
آخر 1 بجے کے قریب ایک ملازم نما آدمی کافی کے 3 کپ ایک ٹرے میں رکھے آفس کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ واپسی پر اسی نے سب کو مخاطب کر کے ایک صفحے پر نظر دوڑاتے پوچھا تھا، فراز علی کون ہے؟ ایک امیدوار نے ہاتھ کھڑا کیا تو آفس کی جانب اشارہ کرتے بولا، آپ اندر آ جاؤ، آپ کا انٹرویو ہے۔ ایک دم سب الرٹ ہو گئے۔ اب ایک ایک کر کے امیدواروں کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ جب کوئی انٹرویو دے کر باہر آتا تو اس کا اترا ہوا ڈرا ہوا چہرہ باقی سب کو بھی ڈرا دیتا اور وہ امیدوار بغیر کسی کو دیکھے سیدھا باہر کی جانب بڑھ جاتا۔ میرا خیال ہے ان کو منع کیا گیا ہے کہ باہر جا کر کسی کو انٹرویو والے سوال نہ بتائیں۔ موہت کے ساتھ بیٹھی ایک لڑکی نے اپنے خیال کو ظاہر کیا تو وہ جواباً سر ہلا کر رہ گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ ڈرا ہوا تھا، بظاہر پر اعتماد، مگر اندر سے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کا نام بولا گیا۔ وہ منہ میں قرآنی آیات کا ورد کرتا آفس کی جانب بڑھا، دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، اس نے سب سے پہلے سوال کیا اور بہت ادب سے بیٹھنے کی اجازت طلب کی۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں سر؟ سامنے ادھیڑ عمر کے 3 افسران بیٹھے ہوئے تھے، چہرے پر چٹانوں کی سی سختی لیے۔ پہلے نمبر پر جو بیٹھے تھے انہوں نے پی کیپ پہن رکھی تھی اور خوبصورت سا مفلر گلے میں لپیٹا ہوا تھا۔ دوسرے نمبر والے کو ان کی نیلی آنکھیں ممتاز بنا رہی تھیں، جبکہ تیسرے نمبر والے جو آفیسر تھے وہ جیسے کوئی روبوٹ تھے، بالکل سپاٹ چہرہ لیے ہوئے۔ وہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ ان کے سر ہلانے پر وہ چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے ڈاکومنٹس والی فائل آگے بڑھا دی جو نیلی آنکھوں والے آفیسر نے پکڑ لی، سائڈ پر رکھ دی تھی۔ ایک نظر بھی دیکھنے کی زحمت کیے بغیر براہ راست اس کی طرف متوجہ ہوتے پوچھا، سو واٹ از یور نیم؟ موہت عمران، اعتماد سے جواب دیا۔ ٹیل اباؤٹ یور کوالیفیکیشن، اپنی تعلیم کے بارے میں بتاؤ۔ اب کی بار مفلر والے نے سر سے سوال کیا تھا۔ وہ سب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک طرح سے کنفیوز کرنے کا طریقہ تھا، مگر وہ بھی مصمم ارادہ کر کے آیا تھا کہ وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ I have recently done my BSc in pre-engineering from پنجاب یونیورسٹی۔ میں نے حال ہی میں پنجاب یونیورسٹی سے BSc پری انجینئرنگ کی ہے۔ گڈ موہت، یہ بتائیں کہ کوئی جاب کی ہے آپ نے؟ پھر سے نیلی آنکھوں والے نے ہی سوال کیا۔ تیسرے نمبر والے آفیسر نے ابھی تک کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، بس وہ بغور اسے دیکھے جا رہے تھے۔ باقیوں کی نسبت وہ عمر کے زیادہ لگتے تھے اور سخت بھی۔ جی سر، کل میں اسکول میں بطور ٹیچر جاب کر رہا تھا۔ جس سوال سے وہ بچنا چاہ رہا تھا وہی سامنے آ کھڑا ہوا۔ درستی سے پوچھا گیا، کل تک؟ جی سر، ادب سے جواب دیا گیا۔ واٹ ڈو یو مین بائی کل تک؟ اب کی بار وہ بلیک سوٹ والے آفیسر نے بہت ناگواری سے پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، وہ منظر ایک بار پھر سے آنکھوں میں لہرایا۔ مجھے کل وہاں سے نکال دیا گیا، سپاٹ لہجے میں اس نے جواب دیا۔ وجہ؟ وہ جواباً کچھ پل خاموش رہا، پھر عام سے انداز میں بتانے لگا، ان کا خیال تھا کہ میں بچوں کو صحیح سے نہیں پڑھا رہا، بقول ان کے میری زیادہ مسٹیکس تھیں اور میرا ڈسپلن بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ؟ ابھی انہوں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ نو سر، موہت نے مضبوط لہجے میں کہا۔ باقی دو خاموش تھے، صرف وہی اب موہت سے سوال جواب کر رہے تھے، یوں جیسے ان کے اور موہت کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہو۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ آر یو شیور؟ کیونکہ جھوٹ ہمیں قطعی گوارا نہیں، تو سچ بتاؤ کہ کیوں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے۔ موہت کا دل چاہا کہ ان کو غائب کر دے یہاں سے، یقیناً وہ مقابل کو ضد کرنا چاہتے تھے۔ سر، اس کے علاوہ کسی کو مجھ سے پرسنل ایشوز تھے تو اسی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا اسکول۔ بہت دقت سے بتاتے اس نے سامنے بار بار نتاشا کا چہرہ آ رہا تھا، اس کے الفاظ بار بار کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے چہرے کا بدلتا رنگ بغور دیکھا۔ وچ ٹائپ آف پرسنل ایشو؟ کس قسم کا ذاتی مسئلہ؟ آئی ایم سوری سر، آئی کانٹ ٹیل۔ مجھے معاف کر دیں سر، میں نہیں بتا سکتا۔ اور اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو اسی شرط پر سلیکٹ کیا جائے گا کہ وہ پرسنل ایشو بتائیں پھر؟ کرسی کی بت سے ٹیک لگاتے اب کی بار فاتحانہ انداز میں پوچھا گیا۔ موہت نے گہری سانس لیتے خود کو پرسکون کیا، پھر مسکراتے اعتماد سے گویا ہوا، سوری سر، میری سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوگی۔ اگر میری اس بات سے آپ کا 1% تعلق بھی اس انٹرویو کے لیے ضروری ہے تو میں ضرور بتاتا، مگر چونکہ ایسا نہیں ہے تو پلیز میں معذرت چاہتا ہوں۔ اوکے، لیٹس کلوز دا ٹاپک۔ چلیں اس موضوع کو بند کرتے ہیں۔ مفلر والے آفیسر نے مداخلت کی۔ آپ یہ بتاؤ کہ کتنے گھنٹے آپ نے انتظار کیا انٹرویو کے لیے؟ 4 گھنٹے، مختصر جواب آیا۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ بہت سے کینڈیڈیٹس تو ہائپر ہو گئے تھے، شاؤٹ کر رہے تھے، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بتانے لگا، سچ پوچھیں سر تو مجھے 2 گھنٹے تک تو غصہ نہیں آیا، پھر باقیوں کو غصے میں دیکھ کر مجھے بھی تھوڑا فیل ہوا، مگر میں دوسروں کی طرح ریئیکٹ کرنے کے بجائے اپنا دھیان بچانے کے لیے ادھر ادھر غور کرنا شروع کیا تو مجھے 2 چھوٹے سے کیمرے نظر آئے، تو میں سمجھ گیا کہ ہمیں واچ کیا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا شاید یہ بھی ایک ٹیسٹ ہو، اس لیے میں ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ بے اختیار اس کے جواب پر ان کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ موہت کو لگا کہ وہ سلیکٹ ہو گیا ہے، مگر ابھی کچھ اور امتحان باقی تھے۔ وہی بلیک سوٹ والے موہت کو مخاطب کر کے بولے، آپ یہ بتائیں کہ آپ انٹیلیجنس بیورو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو جاب کی ضرورت ہے اس لیے؟ جی سر، پہلے میرا بھی یہی۔ اس کی بات کاٹ کر وہ پوری درستی سے بولی،
آپ نے کہا جی، یعنی آپ پاکستان کے لیے اس ادارے میں نہیں آئے، صرف جاب کرنے کے لیے آئے ہیں؟ وہ تو آپ کو کہیں بھی مل سکتی ہے، آپ کہیں اور جا کر ٹرائی کریں۔ یو کین گو ناؤ۔ موہت تو شوق کے مارے کھڑا ہو گیا۔ سر میری پوری بات سنیں۔ جی پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے اور مجھے جاب کی ضرورت ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ میرے نظریات بدل گئے، میرے خیالات بدل گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ صرف جاب نہیں ڈیوٹی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں نے اب تک خود کو اتنی دفعہ ایجنٹ کے روپ میں دیکھا ہے کہ یہ خواب میری محبت بن چکا ہے۔ پاکستان کی محبت جیسے اب رگ رگ میں بس چکی ہے۔ سر مجھے پہلے جاب کی ضرورت تھی لیکن اب نہیں، اب مجھے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وہی سب کہنا چاہتا تھا مگر لب پھڑپڑا کر رہ گئے اور جو الفاظ منہ سے نکلے وہ یہ تھے، سر دوسرے لفظوں میں آپ مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں خوف بول رہا تھا، باوجود اس کے کہ ان بلیک سوٹ والے آفیسر کے چہرے پر صاف انکار لکھا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ اس کا رواں رواں دعا کر رہا تھا کہ کاش وہ اسے ریجیکٹ نہ کریں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔